اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ. ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، او سے دی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے. اوصا یوسی ایسان، وصیت کرنا. وصا یوسی توصیتن، اس کے معنی بھی وہی. وصا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا. اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، او سے نہیں، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے. قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرو. فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی. اس نے پھر پوچھا، او سے نہیں حضور بس کیجیے وصیت کی. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب. پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دی. اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے. البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا، ہاں نصف تک آ جاتا. اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا. پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے. اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے اور دیر میں رفع ہو. یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی. اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، اسے غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان ہے. وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق.